آپ نے اپنی کتاب قرب الہی کے 2 مراتب میں کہا ہے کہ اقامت دین عبادت رب کا لازمی نتیجہ یقیناً ہے۔ دیکھیے عبادت کے معنی کلی اطاعت۔ اب کلی اطاعت میں نہیں کر سکتا اس وقت جب دین قائم نہیں ہے، میں چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتا، تو قرآن مجید میں تو ہے کہ کاٹو ان کا ہاتھ۔ اسی طریقے سے جو سزائیں شریعت کے اندر ہیں وہ میں تو نہیں دے سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے، لہذا ہماری اطاعت ناقص رہے گی جب تک کہ ہمارا پورا نظام بھی اسلام کے مطابق نہ ہو جائے۔ اب اس وقت کیا ہوگا کہ اسلام کے جس حکم پر ہم عمل کر سکتے ہیں چاہے مشکل کتنا ہی ہو اس پر تو عمل کرنا لازم ہے، اور باقی جس حصے پر ہم عمل نہیں کر سکتے اس کی تلافی ہو جائے گی اس سے کہ ہم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائیں۔ یہ بڑی لاجیکل بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، اور اس کے اوپر کسی اور خامخواہ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو کنی کترانا چاہتے ہیں، جان بچانا چاہتے ہیں، جد و جہد کی زندگی جو ہے، ظاہر بات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آج صحابہ کرام کو جس طریقے سے گزرنا پڑا ہے امتحانوں میں سے، تو جد و جہد کی زندگی میں تو امتحان آتے ہیں، انسان کو نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں، اپنے کیریئرز کے اندر کمی، اپنی آمدنی میں کمی۔ پہلے آپ سارا وقت لگا رہے تھے آمدنی کے لیے دکان میں، کاروبار میں، اب آپ اس میں سے وقت جو ہے آدھا لگا رہے ہیں دین کے لیے، تو ظاہر بات ہے آپ کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اقامت دین کی فرضیت سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو یہ بیچ سے جڑی کاٹو تاکہ ہمارے لیے کوئی مصیبت رہے ہی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔